السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان منافقوں کی منافقت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اور جمعہ الکریم، جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اللہ آپ لوگوں کے مشکلوں کو، آپ لوگوں کی تنگی کو اللہ دور فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے۔ بہرحال میرے عزیز دوست، میرے بھائیوں، اب یہ چیٹر کمار کی اتنے بری حالت ہو گئی بہار میں، اس کا دیکھتے دیکھتے ہی ہمارے آندھرا پردیش کا دوسرا پھٹا پیون نائیڈو بڑا ہوشیار ہو گیا۔ یہ مسلمانوں سے اس نے معافی بھی مانگا، سب سے پہلی بات، اور یہ غلطی کو تسلیم کیا اس نے۔ بھلا تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، آپ لوگوں کے دن اچھے کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی تنگ نظری کو دور کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے اس سے ہاتھ بھی ملایا تھا، اور وہ بل کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے سپورٹ کیا۔ یہ چیز کو پہلی مرتبہ مانا انہیں۔ تو بھی مسلمان لوگ جتنے اس کے خلاف ہو کر اس کو ریزائن لکھ بول رہے تھے، استعفیٰ کی مانگ کر رہے تھے، اب وہ استعفیٰ کی مانگ کم ہو کے اب وہ جو انڈیا کو چھوڑنے کی جو بات کر رہا انہیں، اس کے لیے دلی بھی روانہ ہو چکا ہے انہیں۔ حالانکہ جو ہے سو آج راہل گاندھی ملاقات کرنے کا تو آج کا ٹائم نہیں دیے، البتہ سیٹرڈے کے دن 2 بجے کا ٹائم ہے اس کا، راہل گاندھی سے، شرد پوار سے اور ممتا بنرجی سے ملاقات کر کے ڈیسائیڈ کرے گا۔ اس کے بعد وہاں پہ ریزائن لکھ کے، یعنی استعفیٰ لکھ کر انڈیا سے باہر نکلنے کی سپورٹ واپس لینے کی بات کرتے ہوئے لکھ جا کر وہاں پہ وہ لوگوں کے ہینڈ اوور کرے گا۔ یہ جیسا ہینڈ اوور کرے گا، چیٹر کمار کی تو 2 دن سے یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے، راہل گاندھی کے گھر کے سامنے سے نہیں جا رہا ہے۔ وہ 10 مرتبہ جا رہا سونیا گاندھی سے ملنے کے لیے، راہل گاندھی سے ملنے کے لیے، شرد پوار کو ٹیلی فون کر رہا، ممتا بنرجی کو ٹیلی فون کر رہا، اور معافی اتنے چاہ رہا کہ انہیں بیان نہیں کر سکتے۔ اب یہ کی چیز سامنے آ چکی ہے، وہ بھی دلی میں ہے اس وقت۔ کل یہ ہو سکتا دونوں ملاقات کریں گے، ملاقات کرنے کے بعد ان کو ایک مرتبہ اور عوام سے یہ چیز راہل گاندھی بتا رہے ہیں کہ عوام سے ان کی رضامندی جان کر، ان کے اختیارات کو جان کر اس کو معاف کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بہار کے مسلمانوں نے یہ سفارش کی نتیش کمار کے لیے، اور آندھرا کے مسلمانوں کا جذبہ اور جنون دیکھ کر اب معلوم ہے دوبارہ یہ غداری نہیں کر سکتے، یہ غدار سالے، یہ دیکھ کر جو ہے سو راہل گاندھی مان بھی لیں گے، شرد پوار مان بھی لیں گے، ممتا بنرجی مان بھی لے گی، اور ان کو پارٹی میں شمولیت کر لیا جائے گا، یعنی انڈیا الائنس میں، کانگریس میں نہیں، انڈیا الائنس میں سپورٹ بھی کر دیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے لیکن شرائط کافی کڑے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ جو شرد پوار نے جو کہا ہے کہ یہ الیکشن کے مد نظر جو بہار میں الیکشن ہونے والا ہے، یہ انڈیا الائنس میں تو آئے گا، لیکن اگرچہ وہاں پہ جیت بھی گئے انڈیا الائنس، تو نتیش کمار سی ایم نہیں بنے گا۔ ہاں، البتہ یہ بات الگ کہی گئی ہے، اب یہ مثال کے طور پہ اس سے سپورٹ واپس لے رہا، اور کانگریس کی حکومت بن رہی، اگرچہ راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنا رہے، تو اس کو پریزیڈنٹ کے لیے، صدر جمہوریہ کے لیے چیٹر کمار کا نام رکھا جائے گا، یعنی اس کو بنایا جائے گا۔ یہ پیش قیاسی کی جا رہی ہے، یعنی اس کے اندازے بڑے زور و شور سے لگ رہے ہیں۔ اور چندرا بابو نائیڈو کو کوئی منتری پد دیا جائے گا جو اس کے حساب کا ہوگا، جو اس کے فائدے کے لیے ہوگا، فائدے سے تو نکلتا نہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا دلہ ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو یعنی یہ چیز
وقف امینڈمنٹ بل کی یہ این ڈی اے کو اتنا پریشان کر دی ہوئی ہے، صرف گلے کا کاٹا نہیں بلکہ جسمانی کاٹا بن چکی ہے. ایک ایسا زہر اس کے دل و دماغ اور پیٹ میں اتر چکا ہے، رگوں میں اتر چکا ہے، جو کہ بچنا اس کا یا علاج بے معنی ہوگی. اگرچہ بولیں گے کہ علاج ہوگا تو یعنی یہ لا علاج بیماری ہے. اور اس کا سیدھا سیدھا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں پہنچا بلکہ دیش کو بھی پہنچا ہے. اور 3 چیزیں نکل کر یہ لوگوں کی بیٹھک میں سامنے یہ آئی ہے. دیش میں سب سے پہلے مہنگائی ختم ہوگی. دوسری چیز ایجوکیشن، جس طریقے سے جو بچوں کی تعلیم کا جو مسئلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. بچوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم ملے گی اور بچوں کے فیسیں معاف ہو جائیں گے، جو بھی باقی ہے، جو بھی بیلنس ہے وہ بھی. اور جو جس طریقے سے این ڈی اے کی حکومت کے ٹائم پہ جو بھری جا رہی تھی فیسیں جو گورنمنٹ اسکولز میں، وہ نہیں ہوگی، وہ آدھی ہو جائے گی اس کی. یعنی ہر طرف سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ دیش واسیوں کو. تو دیش کی اکنامی اس طریقے سے گر چکی تھی وہ کہیں سیدھی بھی ہو جائے گی. یہ بہت اچھی خبر ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. اب اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب انہوں سپورٹی واپس لیں گے اور جس طریقے سے انہوں این ڈی اے سے باہر نکلیں گے تو وہاں پہ این ڈی اے میں کچھ بھی نہیں رہے گا. جیسے یہ میٹنگ ہوئی اور یہ اعلان ہوا، جو سعودی عرب گئے تھے گلے لگانے کے لیے، یہاں پہ گلے کاٹ رہے مسلمانوں کے، وہاں پہ جا کے چوم رہے مسلمان کو پکڑ گیا. وہاں سے سیدھا ان کو آنا پڑا، سیدھا بہار آ کے جو ہے سو اپنا وہی دیوانے بنے گا بھگوا جو بھگتے ہیں وہی بھگتے رہے، وہی جملہ بازی چلتے رہی. گھس کے مارنے والے ہیں ہم انتظار کریں گے. مارنا چاہیے ان آتنکیوں کو، ان آتنکواد کو ختم کرنا چاہیے. لیکن 12 سال سے تم بول رہے کرے کیا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں کرے. پلوامہ کا کیا کرے، اس کا کیا کرے؟ ہر 6-8 مہینے میں جو ہے سو حملے ہو رہے، آتنکی حملے، لیکن نہ تم بچا سک رہے نہ تم جواب دے سک رہے. اب تو خیر چلو تمہارے جانے کے ٹائم آ گیا ہے، اس لیے اب تمہارے ساتھ نہ گلا رہا نہ شکوا رہا. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ہم انتظار کر رہے تھے. 6-8 مہینے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنایا تھا کہ جو ہے سو این ڈی اے کی سرکار جانے والی ہے، کانگریس سے راہل گاندھی کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا. اب لیکن یہ چیز نکل کر سامنے آ چکی ہے، یہ نام صدر جمہوریہ کے عہدے پہ چیٹر کمار کو بٹھایا جائے گا. اس میں بہت خوش ہے کیونکہ ادھر سے تو انہوں بالکل بیکار ہو گئے تھے، بالکل باہر کر دیا گیا تھا ان کو. اگر جو این ڈی اے کی وہاں پہ بہار میں اگر سرکار بھی بنتی تو ان کا نام نہیں تھا. چیف منسٹر کے لیے دوسرے نام کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا. اب ان کا رونا، پاواں پڑنا، اب وہ افسوس ظاہر کرنا، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ شرد پوار اور راہل گاندھی، سونیا گاندھی نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک اور مرتبہ اس کو موقع دے کے دیکھیں گے. اور یہ دوسری بار مرتبہ تو جیسے پارٹی میں دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کو سیدھا سیدھا پریزیڈنٹ کے عہدے پہ فائز کر دے رہے. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ اتنا دیکھ چکے ہیں یہ غداروں کو، اس لیے ان کو پتیانے کا یا موقع وہ دینے کا ہے نہیں، بعد میں پچھتانا پڑے نا. اس لیے سیدھے سیدھے کرتے ہوئے یہ کام بہت جلد ہونے والا ہے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور ایسے ہی دعاؤں میں یاد رکھو. انشاءاللہ ہمارے دیش کے حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم.